پاکستان میں قادیانیوں کی ویب سائٹ بلاک۔ پاکستان نے امریکہ سے چلنے والی قادیانیوں کی ویب سائٹ کو اسلام مخالف اور گستاخانہ مواد کے ذریعے پروپیگنڈا کرنے پر بلاک کر دیا ہے، جس کے بعد امریکی شہر پورٹ لینڈ سے چلائی جانے والی قادیانی مذہب کے پرچار ویب سائٹ ٹرو اسلام پاکستان کے اندر نہیں دیکھی جا سکتی۔ پی ٹی اے کی جانب سے مختلف شکایات ملنے پر رواں ماہ کے آغاز میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 295A، 298B اور 298C کے علاوہ آرٹیکل 260 اور آرٹیکل 31 کی خلاف ورزی پر قادیانی ویب سائٹ چلانے والے حارث ظفر اور امجد محمود خان کو نوٹس ارسال کیے گئے تھے، جس میں گستاخانہ مواد ہٹانے کی ہدایت جاری کی گئیں اور ویب سائٹ کو بند کرنے کے احکامات بھی دیے گئے۔ تاہم دونوں کی جانب سے مذکورہ ہدایات کو خاطر میں نہیں لایا گیا، جبکہ پی ٹی اے کی جانب سے امریکہ کے متعلقہ اداروں سے بھی اس معاملے پر خط و کتابت کی گئی۔ مذکورہ دونوں افراد امریکہ میں پورٹ لینڈ میں رہنے والے ہیں اور امریکی شہریت کے حامل ہیں، جبکہ ویب سائٹ امریکہ میں رجسٹرڈ ہے اور امریکہ میں موجود سرور سے ہی چلائی جا رہی ہے۔ پی ٹی اے کی جانب سے پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی پر $31 لاکھ کا جرمانہ کرنے کا بھی عندیہ دیا گیا ہے۔ تاہم بعد ازاں گزشتہ روز پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے پاکستان انسداد الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 کے رولز کے تحت قادیانی مذہب کے پرچار ویب سائٹ ٹرو اسلام کو پاکستان کے اندر بلاک کر دیا، جس کے لیے اسلام آباد پی ٹی اے ہیڈ کوارٹر سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ میں قادیانی سرگرمیاں تیز ہونے کے بعد انہیں معاملات اور پروپیگنڈے کے انسداد کے لیے گزشتہ ماہ پی ٹی اے کی جانب سے گوگل اور ویکیپیڈیا سمیت مختلف امریکی کمپنیوں سے بھی خط و کتابت کی گئی۔ مذکورہ اقدام احمدیہ کمیونٹی کی جانب سے گوگل پلے اسٹور پر قرآن پاک کا غیر مستند ورژن اپلوڈ کرنے اور موجودہ خلیفہ اسلام سے متعلق گمراہ کن سرچ رزلٹ کے حوالے سے موصول ہونے والی شکایات کا نتیجہ ہے۔ معاملے کی انتہائی سنجیدہ نوعیت کے پیش نظر پی ٹی اے کی جانب سے گوگل سے رابطہ کر کے اس قسم کے غیر قانونی مواد کو فوری طور پر ہٹانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خط و کتابت میں متعلقہ پلیٹ فارم کو جاری کردہ یہ نوٹس غیر قانونی آن لائن مواد کو ہٹانے اور بلاک کرنے قواعد 2020 کے تحت جاری کیے گئے، تاکہ ریگولیٹر کی جانب سے کسی بھی قانونی کارروائی سے بچنے کے لیے گستاخانہ مواد کو فوراً ہٹایا جائے۔ پیغمبر اسلام کے گستاخانہ خاکوں کی موجودگی اور ویکیپیڈیا پر شائع کردہ مضامین کے ذریعے گمراہ کن، غلط، پرفریب اور دھوکہ دہی پر مبنی معلومات سے متعلق شکایات بھی موصول ہوئی ہیں، جن میں مرزا مسرور احمد کو ایک مسلمان کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ اس معاملے پر وسیع گفت و شنید کے بعد ویکیپیڈیا کو نوٹس جاری کر دیا گیا، تاکہ کسی بھی قانونی کارروائی سے بچتے ہوئے گستاخانہ مواد کو فوری طور پر ہٹایا جا سکے۔ متعلقہ پلیٹ فارمز کی جانب سے عدم تعمیل کی صورت میں پی ٹی اے الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 اور قواعد 2020 کے تحت مزید کارروائی کر سکتا ہے۔